یارج ممتاز قادری دی صورت چاہیے تامی گلنا چمک دے کر دیا اور 2017 امیر المجاہدین ویل شیر تے بیٹھے ہوں تامی گلنا چمک دیو یہ کر دیا تے انشاءاللہ ایک گل چمک دیو یہ انشاءاللہ حضور دی بارگاہ پیش ہو جائے گی بس اسی گلنا چمک دیو یہ کرنی آن اور حضور دے نال محبت کرنی اور حضور نال وفا کرنی اور وفا کس طرح کرنی جس طرح صحابہ نے کی تھی اور سارا کچھ کرن تو بعد بھی او حضور دی بارگاہ اے کہندے رہے یا رسول اللہ تو اڈا حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا حضرت سعد بن ربی میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ احد سے پہلے حضرت سعد بن ربی کے گھر تشریف لائے حضور نے فرمایا سعد گھر کے دروازے بند کر دو تم سے کوئی راز و نیاز کی بات کرنی ہے اس طرح ماننا ہے حضور کو یہ زمانے کے ساتھ نہیں یہ رسمن نہیں حضور سے پیار کرنا جنہوں نے رسمن کیا میں اس کا آگے ذکر کرتا ہوں بہرحال جنہوں نے کہا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی جی یا رسول اللہ جنہوں نے یہ کہا جنہوں نے دل جان مال اولاد ہر چیز النبی و اولا بالمؤمنین یہ جنہوں نے اس طریقے سے مانا قرآن کے جناب اسلوب سے مانا جس طرح اللہ چاہتا تھا میرے حبیب سے پیار کیا جائے صحابہ نے اس طرح کر کے دکھایا بہرحال میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سعد بن ربی کے گھر تشریف لائے امام الانبیاء نے فرمایا سعد گھر کے دروازے بند کر دو تم سے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہے حضور نے حضرت سعد بن ربی سے راز و نیاز کی باتیں کی جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بھی سعد ان باتوں کی خبر مدینے میں کسی کو نہ ہو جو تم سے میں باتیں کر کے جا رہا ہوں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور تشریف لے گئے جب گفتگو ختم ہوئی امام الانبیاء تشریف لے گئے تو حضرت سعد بن ربی کی بیوی آ گئی کہنے لگی سعد بتاؤ حضور نے تمہارے ساتھ کیا باتیں کی تو حضرت سعد بن ربی نے کہا تجھے رونے والی ہیں روئیں تجھے اس سے کیا غرض ہے کہ حضور نے میرے ساتھ کیا بات کی ہے تو جا اپنا کام کر تو وہ کہنے لگی سعد دروازے کی نکر پہ کھڑے ہو کر میں نے دروازوں کے سوراخوں سے جو امام الانبیاء نے آپ سے باتیں کی ہیں وہ میں نے سن لی ہیں اب سنیے گا حضور سے پیار کرنا کیا ہے حضور نے فرمایا سعد تو سے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہیں اور سعد بن ربی کی بیوی کہنے لگی خاتون خانہ کہنے لگی کہ سعد میں نے وہ باتیں سن لی ہیں تو حضرت سعد بن ربی نے یہ نہیں پوچھا کہ اب تو بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا اب کیا کیا جائے اب تو حضور کے فرمان کی نافرمانی ہو گئی اب کیا کیا جائے یہ صاحب ظاہر ہے یہ خاتون ہے اور اس کے بڑے حقوق ہے یہ میری بیوی بھی ہے بچوں کی ماں بھی ہے اور اس کا بھی ایک قبیلہ ہے اور اس کے بھی رشتہ دار ہیں اب کیا کیا جائے حضور کے فرمان کی نافرمانی ہو گئی ہے تو حضرت سعد آپ نے یہ بات بڑے دل گردے سے اور دل کو ذرا مضبوط کر کے سننی ہے اس لیے کہ ہم نے رسمن حضور کی بات کی ہے جنہوں نے دل و جان سے کیا میں ان کی بات کرنے لگا ہوں حضرت سعد بن ربی نے اپنی بیوی کے بال ایسے کر کے جسے ہم پنجابی میں گت کہتے ہیں ایسے کر کے اپنے ہاتھ پر لپیٹی ایسے کر کے جب ساری لپیٹ لی تو دھکے دیتے ہوئے اس جانب چل پڑے جہاں حضور تشریف لے کر جا رہے ہیں حضرت سعد بن ربی اب آپ کی بیوی رونے بھی لگی اور ساتھ میں ان کی آواز بھی بلند ہونے لگی امام الانبیاء جب چلتے چلتے حضور کے مبارک کانوں پہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام یعنی امام الانبیاء نے جب سنی آواز عورت کے چیخنے کی حضور ٹھہر گئے حضور نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت سعد بن ربی اپنی بیوی کو ایسے دھکے دیتے ہوئے ایسے حضور کی بارگاہ میں لے کر جا رہے ہیں ایسے کر کے دھکے دیتے ہوئے حضور نے فرمایا سعد کیا ماجرا ہے چھوڑو اس کو کیا ماجرا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا میں تم سے راز و نیاز کی باتیں کر کے جا رہا ہوں یہ میری بیوی ہے یہ عورت ہے زنانی ہے اس نے سن لی ہے کل مدینے میں آپ نے جو مجھ سے باتیں کی ہیں وہ پھیل جائیں آپ کہیں سعد میرا ایک راز بھی نہیں رکھ سکا حضور میں اس کو لے آیا ہوں حکم دے طلاق دینی ہے یا گردن اتار لی ہے یہ ہے بات حضور سے اننے واہ پیار کرنے کا ہر رشتے سے بڑھ کر پیار کرنے کا ہر چیز سے بڑھ کر پیار کرنے کا میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سعد اس کو چھوڑ دو جانے دو اس کو چھوڑ دو بات ختم ہو گئی غزوہ احد کا دن آ گیا میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں پکڑی ہوئی ہیں اور جناب حضور کے مقابلے میں ایک خطرہ